اس جدوجہد کا آغاز 74 برس قبل ہوا تھا، جب 1 جولائی 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے وقت عالمی مغربی سودی مالیاتی نظام کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں انتہائی اشتیاق سے آپ کے تحقیقی ادارے کے کام کا جائزہ لیتا رہوں گا کہ وہ کیسے بینکاری کے نظام کو اسلام کی معاشرتی اور معاشی طرز زندگی کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے صرف 70 دن بعد امت مسلمہ کا یہ روشن چراغ منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا اور قوم آہستہ آہستہ اس نظریے سے ہی دور ہو گئی جس کے لیے مسلمانان ہند نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر پاکستان بنایا تھا۔ 12 مارچ 1949 کو قانون ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کر کے ریاست کو کلمہ تو پڑھوا دیا، لیکن اس کے آئین و قانون اور طرز معیشت و معاشرت کی بنیادیں سیکولر ہی رہیں۔ 1956 کا آئین یوں تو اسلامی اور جمہوری کہلاتا ہے، لیکن اس نے بھی ملک کی معیشت کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے میں کوئی حصہ نہ ڈالا اور اکتوبر 1958 میں مارشل لاء لگ گیا اور 1962 میں ایک دستور نافذ کر دیا گیا۔ اس دستور کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ادارہ بھی قائم ہوا، جس کی ذمہ داری حکومت کو قانون سازی کے اسلامی پہلوؤں پر رہنمائی کرنا تھی۔ قیام پاکستان کے 16 سال بعد 1964 میں اس کونسل نے بینکاری کے نظام کا جائزہ لینا شروع کیا اور 2 سال محنت کے بعد 1966 میں بینکوں کے تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے دیا، لیکن فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت نے اس محنت کو ردی کی ٹوکری کی زینت سمجھا۔ یحییٰ خان برسر اقتدار آیا تو دوبارہ مشورہ مانگا گیا کہ شاید دل بدل گئے ہوں، مگر 3 دسمبر 1969 کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی ہی پرانی رپورٹوں کا اعادہ کر دیا۔ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ بچے کھچے پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی۔ 1973 میں ایک اور اسلامی جمہوری دستور منظور ہوا، لیکن اس کے تحت بھٹو نے بینکاری سود پر کوئی رائے طلب نہ کی۔ 6 جولائی 1977 کو ضیاء الحق برسر اقتدار آیا تو اس نے آئین و قوانین کو اسلامی بنانے کی اپنی مہم کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا۔ کونسل نے 25 جون 1980 کو جہاں اور بہت سے اقدامات تجویز کیے، وہیں سود کے خاتمے کے لیے ایک متبادل نظام بھی تجویز کر دیا۔ انہی سفارشات کے تحت وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی اور سپریم کورٹ میں شریعت اپیل بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن کمال حیرت یہ کہ دونوں عدالتوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ دیگر تمام معاملات کے بارے کیس سن سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے لیے مالی معاملات نہیں سن سکیں گے۔ ان 10 سالوں میں ہی 1988 کو ضیاء الحق دائمی اجل کو لبیک کہہ گئے، مگر پابندی نے تو 1990 میں ختم ہونا تھا۔ جیسے ہی پابندی اٹھی تو محمود الرحمان فیصل نامی ایک شخص سودی بینکاری کے خلاف وفاقی شرعی عدالت جا پہنچا۔ بند ٹوٹا تو ایک ساتھ 115 درخواستیں جمع ہو گئیں۔ شرعی عدالت نے روزانہ سماعت کی بنیاد پر کام کیا اور صرف 1 سال کے اندر اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں تمام بینکاری سود کو حرام قرار دے کر حکومت کو حکم دیا کہ وہ 30 جون 1992 تک تمام سودی بینکاری ختم کر دے۔ اس وقت نواز شریف برسر اقتدار تھے، انہیں سودی بینکاری کے خاتمے کا ایک موقع ملا تھا، مگر انہوں نے آخرت کا سودا کرنے کی بجائے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اس کے بعد 1992 سے 1999 تک 7 سال گزرے، مگر نواز شریف اور بے نظیر حکومتوں نے شریعت اپیل بینچ ہی پورا نہیں ہونے دیا کہ کہیں فیصلہ ان کے خلاف نہ آ جائے۔ مشرف کے آنے کے بعد جو اچانک ایک انتظامی افراتفری مچی تو سپریم کورٹ کا شرعی بینچ مکمل ہو گیا اور کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس بینچ میں جسٹس خلیل الرحمان، جسٹس منیر شیخ، جسٹس وجیہ الدین احمد، جسٹس تقی عثمانی اور جسٹس محمود احمد غازی شامل تھے۔ مشرف وغیرہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے تھے اور یہ بینچ روزانہ خاموشی سے ماہرین کو سنتا رہا اور 23 دسمبر 1999 کو دنیا کے 57 اسلامی ممالک کی تاریخ میں پاکستان وہ واحد ملک بن کر ابھرا جس کی سپریم کورٹ نے تمام قسم کے بینکاری سود کو حرام قرار دے کر 30 جون 2001 تک حکومت کو اس سودی بینکاری نظام کے خاتمے کا حکم دیا۔ مشرف تیز آدمی تھا، وہ اس فیصلے کے خلاف خود خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس نے یونائٹڈ بینک کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کروا دی۔ پی سی او آ گیا اور گزشتہ شریعت بینچ کے 5 ججوں میں سے 4 فارغ کر دیے گئے۔ اب چیف جسٹس شیخ ریاض کی سربراہی میں ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا جس میں علماء کی نشستوں پر آنے والوں میں سے ایک رشید احمد جالندھری تھے، جو ہمارے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی میں اسلامیات کے استاد تھے اور اپنے حلیے اور وضاقتہ سے جدید فلسوف نظر آتے تھے، اور دوسرے ڈاکٹر خالد محمود تھے۔ انہیں خصوصی طور پر مانچسٹر کی جامع مسجد سے بلا کر سپریم کورٹ کا جج لگایا گیا۔ تبرک کے طور پر ایک جج منیر احمد شیخ کو پرانے بینچ سے بھی لے لیا گیا۔ اس بینچ نے سپریم کورٹ کی تاریخ کا انوکھا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے 23 دسمبر 1999 کے سپریم کورٹ کے سود کے خلاف فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس کے بعد خود اپنا کوئی فیصلہ تحریر کرتے، لیکن ایسے میں اس 1000 صفحات پر مشتمل فیصلے کا جواب دینا پڑتا۔ اب ایک چال چلی گئی۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ چونکہ وفاقی شرعی عدالت کی سطح پر ہی کیس صحیح طرح نہیں سنا گیا،
اس لیے اسے واپس وفاقی شرعی عدالت میں بھیجا جاتا ہے۔ 25 جون 2002 کو سپریم کورٹ معاملہ واپس وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کر دیا۔ اس قوم کے درد مند اور سود کے خلاف جنگ کرنے والے حضرات ایک بار پھر 19 سال 9 ماہ اور 3 دن پیشیاں بھگتتے رہے، بحثیں ہوتی رہیں، اور بالآخر وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ 28 اپریل 2022 کو تمام قسم کے بینکاری سود کو حرام قرار دے کر حکومت کو 5 سال کی وسیع مہلت دی تاکہ اپنے نظام کو سود سے پاک کر لے۔ لیکن شاید ابھی اس حکم نامے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہوگی کہ اقتدار کے ایوانوں میں سوچ و بچار شروع ہو گئی۔ پھر وہی مکارانہ چال چلی گئی جو مشرف نے چلی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 1 جون 2022 کو بینکاری سے متعلق تمام قوانین کو کالعدم قرار دیتی، لیکن شاطرانہ طریقے سے ریاست پاکستان کے اہم ترین ادارے اسٹیٹ بینک کو، جو عوام کے سرمائے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور جو حکومت پاکستان کا معاشی اور معیشتی نمائندہ ہے، اس سے پٹیشن دائر کروائی گئی جس نے اپنے ساتھ 4 بڑے بڑے بینکوں کو ملا کر وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ کچھ دنوں بعد اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھلے گا، ہر کارے آوازیں لگائیں گے، سلمان اکرم راجہ بینکوں کی جانب سے پیش ہوں گے اور دوسری جانب وکلاء، علماء اور ماہرین ایک بار پھر اس امید میں دلائل دیں گے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہی آ جائے گا۔ مگر منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے سیاسی علماء کرام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان 4 بینکوں کا بائیکاٹ کریں جو اس پٹیشن میں شریک ہیں۔ کیا باقیوں کا سودی کاروبار اس کے بعد حلال ہو گیا ہے؟ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ حکومت جس نے سود کے خلاف فیصلے پر عمل سے عملاً انکار کر دیا، وہ جمعیت علماء اسلام کے 15 ووٹوں پر کھڑی ہے، اگر اس مسئلے میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دیں تو یہ جدید تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ پاکستان کے علماء کرام نے سود کے معاملے میں حکومت کا ساتھ چھوڑا اور حکومت گر گئی۔ یہ صرف دنیا کی نیک نامی ہے جو ملے گی، اللہ کے ہاں تو اس کا اجر عظیم ہوگا۔